السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ عدیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، انکم ٹیکس کی ریٹرن جو ہے وہ اپلوڈ کر دی گئی ہے ایف پی آر کے پورٹل پر اور ویب سائٹ پر، اور آپ اپنی ریٹرن کھول سکتے ہیں، مگر ابھی تھوڑا سے کچھ اس کے اندر گلیچز آ رہی ہیں، ریٹرن سبمٹ نہیں ہو پا رہی ابھی۔ اور اس کے اندر اب ہم نے مرحلہ وائز سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ سیلری کی ریٹرن کے اندر کیا تبدیلیاں آئی ہیں، کیونکہ ہم پچھلے اپنے ویلاگز میں یہ بتاتے رہے ہیں کہ اس دفعہ 2026 کی جو ریٹرن آئی ہے یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے، اور اس کے اندر اب پہلے تو بڑی سادہ سی ریٹرن تھی اور ہر بندہ اس کو فل کر لیتا تھا، مگر اب انہوں نے ایک بڑا جو ٹیکنیکل کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اب جو بھی چیز آپ نے جو بھی ٹیکس ریڈکشن کی انٹری آپ نے اگر کرنی ہے کسی کالم میں ریٹرن کے، تو اس کو آپ کو سیکشن اس کے بارے میں جاننا، اس ریلیونٹ سیکشن جو ہوگا اس کٹوتی کا، اس ٹیکس ریڈکشن کا، وہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، اور پھر آپ وہ سیکشن کو ایڈ کر کے دین آپ اس کے اندر جو ہے وہ اپنی ایڈیشن، وہ اپنے کالم اپنا فل کر سکیں گے، اس کی انٹری کر سکیں گے۔ اس لیے اگر آپ نے ریٹرن جب خود سے فائل کرنی ہے، بالکل آپ خود سے فائل کریں، اور مگر اس کے اندر کچھ چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کو پہلے علم ہونا چاہیے کہ میں نے ریٹرن کیا فائل کرنی ہے۔ اپنی ریٹرن کی پہلے اپنی ویلتھ کی پہلے ریکانسلیشن کر لیں، کیونکہ اب جو انفارمیشن مانگی جا رہی ہے وہ بہت ڈیٹیلڈ انفارمیشن مانگی جا رہی ہے۔ پہلے تھا، ہم نے اس کے اوپر ویڈیو بنا بھی چکے ہیں کہ پہلے پروفائل اپڈیشن کا بھی اس کے اندر آپشن آتا تھا، مگر اب وہ آپشن انہوں نے ختم کر دیا ہے کل سے، تو اب آپ کی ریٹرن جو ہے وہ ڈائریکٹ کھل رہی ہے۔ اب سب سے پہلے آتے ہیں ہم سیلری کی ریٹرن کے حوالے سے کہ سیلری کی ریٹرن کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ کہ جب آپ اپنا آئی آر ایس پورٹل لاگ ان کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو وہ بتائے گا کہ جی آپ کون سی ریٹرن میں جانا چاہتے ہیں، سیلری میں جانا چاہتے ہیں یا انڈیویجول اگر بزنس کا ہم ایک علیحدہ سے ویلاگ بنائیں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ صرف سیلری کے لیے ہے۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے جب اپنا کھول لیں گے، اپنا لاگ ان کر لیں گے اس کو اور اپنی ریٹرن کھول لیں گے، تو سب سے پہلے جو پہلا پیج آپ کے سامنے آئے گا وہ ایک ٹک ہوا آئے گا کہ انکم فرام سیلری، اس کے ساتھ آپشنز ہوں گے، انکم فرام پراپرٹی، انکم فرام ادر سورسز، انکم فرام بزنس، کیپٹل گین، اور فارن انکم فرام فارن سورسز، انکم فرام ایگریکلچر، اور یا کوئی انکم نہیں ہے۔ اب ایک بندہ جو سیلری لے رہا ہے، کہیں پہ ملازمت کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا شاید اس کی پراپرٹی بھی کوئی رینٹ پہ دی ہو، یا اس کو گورنمنٹ کسی جو ہے اس کے اوپر اگر اس کو رینٹ دے رہی ہے، اس کے ہاؤس رینٹ دے رہی ہے اس کو، تو اس کے اندر انٹر ہوگا، یا اگر کوئی فرض کیا کیپٹل گین کو پراپرٹی اس نے سیل کیا، کوئی شیئر سیل کیے ہیں، تو اس کے اندر وہ جو ہے اس کے اندر وہ انٹر اسے کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر فرض کیا کہ کوئی اس کی ایگریکلچر لینڈ ہے، تو اگر اس کی انکم ہے، تو آپ کو جو آپشن آپ سے ریلیونٹ ہوگا، آپ کو اسے پہلے اس خانے کو، اس کالم کو، اس انٹری کو ٹک کرنا ہوگا۔ دین آپ کے لیے ایک اور ہے کہ جی اس کے انہوں نے ایک اور آپشن پوچھی ہوئی ہے کہ ہیو یو اسٹیڈ مور دین 183 days in Pakistan during a tax year، مینس کہ آپ نے 2025 1 جولائی 2025 سے لے کے 30 جون 2026 تک اگر آپ نے 183 دن سے زیادہ پاکستان میں گزارے ہیں تو آپ ریزیڈنٹ پاکستانی جو ہے تصور ہوں گے، اور اگر آپ 183 دن سے زائد جو ہے وہ باہر رہے ہیں تو آپ نان ریزیڈنٹ پاکستانی آپ کنسیڈر ہوں گے۔ جو بھی آپ کا اسٹیٹس ہوگا آپ اپنے پاسپورٹ سے وہ دیکھ کے آپ اس کو یہاں پہ ٹک کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے اگلی جو آپشن آئے گی، اب آپ آئیے کہ وہ یہ کہیں گے کہ جی اسٹارٹ ریٹرن فائلنگ، اس آپشن پہ آپ جائیں گے، اور اس کے بعد اصل معاملہ اس کے بعد شروع ہوگا کہ آپ اپنی انکم فرام سیلری آ گئی ہے، اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس امپلائر کے پاس آپ ملازمت کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اس کا نام پتہ ہونا چاہیے، اس کا اگر کمپنی ہے تو کمپنی کا نام پتہ ہونا چاہیے، اگر اس کا این ٹی این ہے تو اس کا این ٹی این آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ این ٹی این آپ اس کی ڈیٹیلز جو ہے امپلائر کی وہ انٹر کریں گے، اور اس کے بعد اپنی انکم کی ڈیٹیلز انٹر کریں گے، اور اگر اس کے اندر کوئی الاؤنسز ہیں تو وہ انٹر کریں گے۔ ایک غلطی بہت لوگ کرتے ہیں
وہ یہ کہ اس کے اندر وہ بہت سارے لوگ اپنے جتنے بھی ان کے پریکوزٹس ملتے ہیں ان کو وہ بھی اس کے اندر انٹر کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اب صرف میڈیکل الاؤنس جو ہے وہ ایگزامپٹ ہے، باقی سب ٹیکسیبل ہے اور اس کے اوپر آپ کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے جب آپ ایٹ سورس ڈیڈکشن ہوتی ہے آپ کی سیلری کے اگینسٹ. وہ آپ سارے اگر وہ اجتماعی طور پر آپ کو نہیں علم ہے تو آپ انفرادی طور پر نہیں علم ہے تو آپ اجتماعی طور پر آپ اس کو انٹر کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنا اس کے نیکسٹ کی آپشن پہ جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکشن جو ہوگی وہ آپ نے 149 کے تحت، اگر آپ کسی کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں تو 149 سب سیکشن 3 کے تحت اپنی ڈیڈکشنز جو سیلری کے اگینسٹ آپ کی ہو چکی ہوئی ہے وہ آپ انٹر کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے اگر کوئی مونیٹائزیشن آپ کی ٹرانسپورٹ کی ہے، گاڑی ملی ہوئی ہے یا کوئی گاڑی آپ کو اس طرح ملی ہوئی کہ مونیٹائز ہوئی ہوئی ہے، آپ نے اس کے پیسے دے رہے ہیں تو وہ آپ اس کے اندر انٹر کریں گے. ہاں ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ سرکاری ملازمین جو ریسرچر تھے، پروفیسرز تھے، پڑھاتے تھے، وہ ان کو 25% الاؤنس دیا جاتا تھا پچھلے سال تک. اس دفعہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا کہیں پہ. اگر فرض کیا کہ الاؤنسز وغیرہ میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ایسا کوئی الاؤنس جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. جو 25% جو تھا ڈیڈکٹیبل الاؤنس تھا، ڈیڈکشنز میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ ایز سچ 25% والا نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ کہ حکومت نے وہ ٹیب ہی ختم کر دیا 25%. حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو ریسرچر ہوگا فل ٹائم پڑھا رہا ہوگا اس کو اس کے ٹیکس میں سے 25% ڈیڈکشن کا آپشن دیا جائے گا، مگر ریٹرن بنانے والے FBR کے جو حکام بالا ہی ہم کہہ سکتے ہیں وہ انہوں نے اس دفعہ اس کا جو ہے وہ قصہ ہی تمام کر دیا. نہ ہوگا بانس اور نہ بجے گی بانسری. سو اس کے اندر ابھی تک تو وہ چیز سامنے نہیں آئی. ہو سکتا ہے کچھ، کیونکہ باہر میں بھی یہ لیٹرز لکھے ہوئے ہیں، لوگ بھی اپنے طور پر جو ہے وہ لیٹرز لکھ رہے ہیں کہ جی وہ ٹیب انٹر کیا جائے. اور اس کا پچھلے دنوں کافی ایک ایشو بھی کھڑا ہوا تھا اور لوگوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا تھا، مگر اس دفعہ بھی ریٹرن میں اس کا ابھی جو ہے انٹری نہیں ہوئی. اور اس کے علاوہ جو ود ہولڈنگ آپ کے ہیں وہ آپ اس کے اندر انٹر کریں گے. اور سب سے اہم چیز یہ کہ اگر آپ نے جو بھی سیلری لی ہے یا جو بھی کیپٹل گین آیا ہے تو آپ اس کو پہلے اپنے طور پر کسی کاغذ پر یا کمپیوٹر پر اس کو ریکنسائل لازمی کریں، کیونکہ یہ اب چیزیں AI کی طرف جا رہی ہیں اور AI پہ جو چیز جائے گی اس کے اندر آپ کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی جو ہے وہ بھی کمپیوٹر اس کو پکڑ لے گا. اگر کسی کی فورن ریمیٹنس آتی ہے، ہم بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں، اگر کسی کی فورن ریمیٹنس آتی ہے، کسی کا کوئی بھائی باپ یا کوئی اگر اس کا پیارا باہر ہے وہ ریمیٹنس اس کو باقاعدگی سے بھیجتا ہے تو اس کا نام، اس کا جو ہے اس کا ڈیٹا مکمل آپ کے پاس ہونا چاہیے اور پھر آپ اپنی ریٹرن جو ہے وہ سبمٹ کریں. اور اگر آپ یہ سارے کام سیکشن، کیونکہ اس کے اندر اب سیکشنز انوالو کر دیے ہیں، تو آپ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی ٹیکس کنسلٹنٹ سے جو ہے وہ مشورہ کر کے اپنی ریٹرن فائل کریں. آپ اس طرح جس طرح پچھلے سال ریٹرنز فائل ہو رہی تھی، ایک سادہ فارم تھا، وہ اب سین اس کا نہیں رہا. یہ بہت ٹیکنیکل فارم ہے اور اس کو فائل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ کسی ٹیکس کنسلٹنٹ سے بھی کنسلٹ کرنا پڑے گا یا اپنے آپ نالج بیس کو اتنا بڑھائیں تاکہ آپ ریٹرن فائل کر سکیں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.